السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا تفسیر کا لیسن ہے سورۃ البقرہ، ورس نمبر 167 سے 169 تک۔ ورس نمبر 167، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم بھی ان لوگوں سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جس طرح وہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اسی طرح اللہ ان کے اعمال کو ناکام خواہش بنا کر ان کے سامنے دکھائے گا اور وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ ورس نمبر 167 میں شرک کرنے والوں کی خواہش کہ کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں واپس چلے جائیں اور ہم دنیا میں جا کر ان سے بیزاری کریں جس طرح انہوں نے آج ہم سے بیزاری کی، کیونکہ قیامت کے دن بعض کا انکار کر دیں گے، اس دن انسان آگ سے نہیں نکل پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں زندگی عطا کی، میں نے تمہیں مہلت دی، اس میں فائدہ اٹھاؤ اور اچھے کام کر کے میری طرف لوٹو، اپنے ڈیلی بیسس کے کام کے اوپر چیک رکھو۔ لیکن انسان دنیا میں رہتے ہوئے غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اور جب انسان وہاں چلا جائے گا اور فار ایگزامپل اب دنیا میں بھی اگر کسی کو کہیں کہ آپ نماز پڑھیں یا پھر آپ یہ کریں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نے مر کے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کریں، آپ ہمیں چھوڑ دیں۔ تو لیکن انسان کو جس سے لگاؤ، جس سے محبت ہو، چاہے وہ آپ کے گھر والے ہیں، چاہے آپ کے وہ رشتہ دار ہیں، تو آپ سے رہا نہیں جاتا، آپ کہہ کے بھی بعض اوقات اب تھک چکے ہوتے ہیں، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کی ہدایت کے لیے۔ اور انہوں نے تو کہہ دیا، ان کے پاس تو علم نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنی قبر میں جائیں گے، لیکن کیا بس ان کے لیے ان کا یہ کہنا کافی ہے اور ہم چھوڑ دیں گے؟ ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال تک تبلیغ کرتے رہے، چھوڑا نہیں، تو ہم کیا اپنے رشتہ داروں کو اتنی سی بات کہنے پہ چھوڑ دیں کہ بس وہ یہ کہتے ہیں تو اوکے فائن ہم چھوڑ دیتے؟ نہیں، وقتاً فوقتاً ہم نے کوئی نہ کوئی بات ان کے ساتھ کرنی ہے۔ سب سے پہلے اپنے اصلاح، ہماری اپنی نمازیں پوری ہوں گی تو ہم دوسرے کو بھی موٹیویٹ کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم ان کو اصلاح کے لیے موٹیویٹ کرتے رہیں، تو مے بی کہ کوئی بات جو ہے ان کو اچھی لگ جائے اور وہ اس طرف آ جائیں۔ تو ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ کاٹنا نہیں ہے، توڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں، کرتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں، ہماری تھاٹس، ہماری نیت کی ہمیں اجر ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر فرمایا ورس نمبر 168، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہیں، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہمیں اگر پتہ چلے نا کہ فلاں انسان میرا دشمن ہے، اس نے میرے خلاف میرے پیچھے بات کی، یا کہیں سے ہمیں سنے تو ہمیں کتنا ہرٹ ہوتا ہے، ہمیں کتنا بری لگتی ہیں وہ ساری چیزیں۔ یا ہمیں پتہ ہو کہ اچھا اب چور اس علاقے میں، اب اس ایریے میں انٹر ہو چکے، تو ہم پہلے سے کچھ اقدامات کریں گے، گھر کو لاک کریں گے، تجوریوں کو سنبھال کے رکھیں گے، ساری چیزیں۔ تو ہمیں یہاں پہ ہمارے دشمن کے بارے میں بتایا گیا ہے، کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کے پیچھے لگ کر اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو۔ یہاں تو حلال حرام کی بات ہے، پھر اس کے علاوہ بھی ہمارا ایون کے بولنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، اوڑھنا پہننا، ہر چیز میں شیطان جو ہے، ہم اس کے قدموں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہم فیشن کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم وہ ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح مشرکین نے کیا کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام کر لیتے تھے۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ جو حلال چیزیں ان کو حرام، حرام کو حلال اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کس کی پیروی کریں؟ ہم شیطان کے قدموں کی پیروی کریں۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو حلال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دیکھیں قرآن جو ہے اتنی پیاری کتاب ہے، اس کے بعد دیکھیں حدیث ہے، حدیث وہ قرآن کی ڈسکرپشن ہوتی ہے۔ آپ قرآن میں تو ایک آیت بتائی گئی ہے، لیکن جب تک قرآن میں فار ایگزامپل کہا نماز پڑھو، قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ آپ اس طرح سے نماز کے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھیں گے۔ تو کیا ہم نماز کو پہلے سجدے سے شروع کریں؟ پہلے ہم جو ہے اللہ اکبر کہے بغیر کیا رکوع سے ہم نماز سٹارٹ کریں گے؟ ہم اتحیات سے نماز سٹارٹ کریں گے؟ سٹیپ بائی سٹیپ ہے نا۔ تو جو حدیث کے انکاری ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا یہاں پہ ایک لیسن بھی ہے کہ حدیث از ویری امپورٹنٹ۔ حدیث
ان آیات کی مزید جو ہے وہ ڈسکرپشن ہوتی ہے. حدیث میں بتایا گیا اچھا تیمم کیسے کرنا ہے، سفر میں ہے تو روزہ چھوڑنا ہے رکھنا ہے، آپ جو ہے وضو کا کیا طریقہ ہے، تیمم کیسے ہے، نماز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، حلال حرام کے تقاضے ہیں تو وہ ہمیں حدیث بتاتی ہے. تو حدیث از ویری امپورٹنٹ، صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد فرمایا ورس نمبر 169 میں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بس وہ تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. شیطان انسان کو خیر کا حکم نہیں دیتا. ہم سے جو بھی برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں کیا وہ کیسے ہم کرتے ہیں، وہ ہم سے شیطان کروا رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر غالب آ چکا ہوتا ہے. شیطان اللہ کے بارے میں جو باتیں کہلواتا ہے وہ باتیں کہلواتا ہے جو اللہ نے کہی ہی نہیں ہوتی. ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے اوتھینٹک نالج کی ضرورت ہوگی. اوتھینٹک جو کچھ ایسے ٹیچر جنہوں نے پراپر علم لیا ہے ان سے، آپ ہر ایک کو گوگل شیخ گوگل نہیں بنا سکتے، رائٹ. آپ نے اوتھینٹک ٹیچر کو اپروچ کرنا ہوگا جس کے پاس ایک علم ہوگا، جو خود عمل میں آگے ہوگا. جس کا اپنا عمل نہیں ہے وہ آپ کو کیسے وہ چیزیں بتائے گا، وہ تو آپ کو خود ڈیٹریکٹ کر لے گا. تو اوتھینٹک اور نالج کی ضرورت ہے. جو اللہ نے نہیں کہ ہم وہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم حلال کو حرام کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان چیزوں سے بچنا ہے. آپ سوچئے کہ حرام کا اختیار تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا، تو کہاں کہ ہم لوگ ایسی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو اس علم کا جاننا، اس میں آگے جانا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. تو آپ لوگ ضرور دیکھا کریں کہ ہمارا جو آج کا دن ہے وہ گزرے ہوئے کل سے کتنا بہتر ہے. پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں وہ شخص برباد ہوا. دعا مانگا کرے اللہم فقہنی فی الدین، اپنے اندر دین کی، علم کی تڑپ کو پیدا کریں. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں، اسے دین کی طرف لے کے آتے ہیں. اگر آپ لوگ دین کی طرف ہیں تو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. اگر ابھی تک نہیں ہیں تو سوچیں کہ کیا اللہ مجھ سے بھلائی کا ارادہ نہیں چاہتے. اپنے آپ کو اس طرف لے کے آئیے. اپنے آپ سے سوال کیجئے، میں ڈیلی ایون کہ یہی تفسیر سن رہی ہوں یا کہیں بھی، میرا ایمان کا لیول اوپر جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے، میرے قدم خیر کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں میں پیچھے جا رہی ہوں، علم میں آگے جا رہی ہوں پیچھے جا رہی ہوں. اپنا محاسبہ ہر ایک انسان خود کر سکتا ہے. مجھے دین کی باتیں کتنی سمجھ میں آتی ہیں، میں کتنی شوق سے دین کی باتیں سنتی ہوں، سمجھتی ہوں، عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور پھر آگے بھی بتاتی ہوں. یہ سوال اپنے آپ سے آپ سب لوگ کیا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم سیکھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.